السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون۔ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو اور جس سے منع فرمائے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جنگ میں مال ملا تھا وہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وہ مہاجرین کیسے ہیں؟ وہ فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، وہ اپنا گھر بھی چھوڑ کر آئے اور اپنا مال بھی چھوڑ کر آئے، مدینے میں تنہا صرف ایمان کی وجہ سے کہ ایمان کی دولت ہمارے پاس سے نہ جانے پائے، اس لیے سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ صحابہ اکرام نے ہمیں بتایا کہ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے، لیکن ہمیں بہت افسوس ہوا، ہم آج کے دور کو دیکھتے ہیں تو ایسے لوگ ہمیں مل گئے۔ ابھی NRC اور CA کا جو چلا تھا اس دور میں جب ملک سے نکلنے کی بات ہو رہی تھی کہ جس کے پاس کاغذات نہیں ہوں گے اسے نکالا جائے گا، تو ایسے بھی مضبوط ذرائع سے مجھے خبریں ملی کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے مسلمان، نام نہاد مسلمان، جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا وقت آیا تو معاذ اللہ ہم کافر ہو جائیں گے۔ مطلب اپنا گھر بار، اپنا مال نہیں چھوڑیں گے بلکہ دین بدل دیں گے۔ انہیں سوچنا چاہیے وہ دین سے کتنے دور ہیں، ان کا یہ کہنا ہی ان کو دین سے دور کر گیا۔ ہو جائیں گے تو بہت دور کی بات، وہ ہو گئے۔ جس نے یہ کہہ دیا منہ سے، کفر کا ارادہ کر لیا کہ ہم کافر ہو جائیں گے، تو وہ کافر ہو گئے۔ صحابہ اکرام تو ایسے تھے کہ وہ کافر تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، پھر مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے ایمان کی دولت کو سمجھا اور سب کچھ چھوڑ کر دولت کو لات مار کے، اپنے کاروبار کو لات مار کے، اپنے گھر بار کو لات مار کے، اپنے رشتہ داروں کو لات مار کے، سب کو، اور صرف ایمان کے خاطر مدینہ آ گئے۔ اور ہم ایمان والے ہو کر، وہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے، پہلے تو سرکار جب تشریف لائے تبھی تو ایمان لائے، اس سے پہلے تو صحابہ اکرام ایمان والے نہیں تھے۔
لیکن جب اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھایا، انہیں ایمان والا بنایا، تو انہوں نے ایمان کی دولت کو سمجھا اور اس کے خاطر سب کچھ اپنا چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ کیا کہ بس ایمان کی دولت ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ دنیا کی دولت تو فانی ہے، ایک دن ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ تو ایسے لوگ ہندوستان میں موجود ہیں، افسوس ہوا کہ وہ کاہے کے مسلمان۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلی تعلیم جو دو وہ دین کی تعلیم ہے۔ کتنی ضروری ہے دین کی تعلیم، لیکن ہمارا پیسہ اسکولوں میں تو بہت جاتا ہے، اسکول میں پڑھائی نہیں بھی ہو رہی ہے تب بھی پیسہ مہینے کے مہینے جا رہا ہے۔ چاہے آن لائن کے نام پر، پڑھائی کے نام پر کچھ نہیں ہو رہا ہے، آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے۔ کیا پڑھائی ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں، انہوں نے لکھ کے دے دیا تھا، بچے نے اتار لیا، نہ اس کے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ ان کے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن پڑھائی ہو رہی ہے، ہر مہینے فیس جا رہی ہے اسکول، اور آدمی دے رہے ہیں۔ اور مدرسے میں وہاں پر اگر اپنی طرف سے بھی بچہ چھٹی کر لے رہا ہے 1 مہینے کی، اور پھر 1 مہینے بعد واپس آ رہا ہے کہ پیسے تو کہ امام صاحب 1 مہینے کی تو چھٹی کر لی تھی ہم نے، کائے کے پیسے؟ وہاں اسکول والے چھٹی کر رہے ہیں، وہ 2 مہینے کی اپنی آرام سے چھٹی کرتے ہیں، 1.5 مہینے کی گرمیوں میں آرام سے ٹیچریں میڈ میں سب اپنے گھر پہ سکون سے، اور بچوں سے فیس لے لی گئی کہ یہ امتحان کے بعد چھٹیوں کی فیس، جو 2 چھٹی ہو رہی ہے اس کی فیس جمع کر کے جاؤ، جب کھلے گا تو فیس پہلے ہی جمع کر کے جاؤ ان چھٹیوں کی۔ وہ چھٹیوں کی فیس 1.5 مہینے 2 مہینے کی لے رہی ہیں آپ سے، پہلے سے ہی آپ دے رہے ہو، اور یہاں آپ خود چھٹی کرو اور کہو پیسے تو کہ امام صاحب 1 مہینے سے تو ہمارا بچہ آیا نہیں ہے۔ قاعدہ تو یہ تھا کہ مدرسہ بھی اگر 1 مہینے بند رہتا، اور ہونا چاہیے رمضانوں میں مدرسہ بند ہونا چاہیے قاعدے سے، جو چھٹی کا ٹائم ہے، لیکن ہم اسی مارے بند نہیں کریں، اگر ہم بند کر دیں گے تو اور ہمارا تو اور خرچہ ختم، کوئی نہیں دے گا پیسہ، کون دے دے گا؟ دیتے ہی نہیں ہے کوئی۔ ابھی لاک ڈاؤن 2 مہینے لاک ڈاؤن رہا، اور اس 2 مہینے کے پیسے نہیں لیے گئے کسی سے نہیں لیے گئے۔ فی الحال وہ تو مجبوری تھی، ہم نے خود ہی چھوڑ دیے، لیکن عام طور سے بتا رہا ہوں مدارس میں بھی رمضان کی چھٹی ہے تو اس کا پیسہ مدرس کو ملنا چاہیے۔ بھائی وہ 1 مہینہ کہاں سے کھائے گا؟ یہ قاعدہ ہونا چاہیے، اس کا انتظام کرنا چاہیے، چاہے آپ کسی طریقے سے مدد کرو، کسی طریقے سے انتظام کرو، لیکن یہ انتظام ہونا چاہیے کہ چھٹی ہو۔ چھٹی سب کو ملتی ہے، کون ایسا ہے کہ جو چھٹی نہیں چاہتا؟ وہ چاہتا ہے کہ ہاں کچھ دنوں ہمارے سکون کے کٹے، ہم بھی کہیں پر جو ہے جائیں آئیں ملے۔ لیکن آپ نے دیکھا کیا امام کو ایسی چھٹی مل پاتی ہے؟ جہاں نائب امام ہوتے ہیں وہاں تو چلو تھوڑا وقت کور کر لیتے ہیں، کیا تجھے رکھ گئے تو ہم چلے گئے، لیکن اس میں بھی ان کا پریشانی یہ ہوتی ہے کہ امام اگر کسی کو رکھ کے جاتا ہے تو وہ پیسہ وہ ادھر لے جاتا ہے، امام کے تو کٹی گئے۔ اگر امام کسی کو رکھ کے گیا کہ بھائی تم یہاں رہو گے 1 مہینہ، میں ذرا جا رہا ہوں باہر، اور جب لوٹ کے آیا تو وہ فری میں تھوڑی رہ لیا، اس نے تو امام کے پیسے لے لیے، امام صاحب کی تو 1 مہینے کی تنخواہ گئی۔ اور حالانکہ اور کسی کا ایسا نہیں ہے، ماسٹروں کو دیکھو آرام سے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چھٹی تھوڑی بہت ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمیں چھٹی ملے، ہم بھی جو ہے گھومیں پھریں، تھوڑا رشتہ داروں میں جائیں آئیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی جو ہے تنخواہ دوسرے کو دے دی جائے، یا جو ہے تنخواہ، اس کا انتظام مدارس کے لوگ بھی اور مساجد کے لوگ بھی کریں کہ اگر امام صاحب کہیں گئے ہیں دوسرے کو رکھ کے گئے ہیں تو اس کو الگ دیں، اور امام کی جو تنخواہ تھی وہ پوری الگ دیں۔ یہ کام ہونا چاہیے، یہ سب کرنے سے ہوں گے کام۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں دین کے لیے کتنا کرنا ہے۔ ہمارے بچے اگر دین کی پڑھائی حاصل نہیں کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ذہن بنیں گے کہ اگر جو ہے ایسا وقت آیا تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ آج مسلمانوں کی لڑکیاں پیار و محبت کے نام پر پھنستی چلی جا رہی ہیں۔ آپ نے اخبارات میں بھی پڑھا ہوگا، نیٹ پہ بھی یہ خبریں پڑھی ہوں گی
کہ وہ لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھتی ہیں، جو مسلم اور غیر مسلموں کے ساتھ ان کا خلط ملط ہے، ایک ساتھ بیٹھتی ہیں، اٹھتی ہیں، ایک ساتھ کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ایک ساتھ ٹیوشن جا رہی ہیں، وہ ان سے محبت میں اپنے پھنسا کر غیر مسلم ان کو کافرہ بنا رہے ہیں۔ یعنی کتنے ایسے کیس سامنے آ گئے کہ جس میں مسلمان لڑکیوں نے اپنا دھرم تبدیل کر کر صرف شادی کے نام پر کہ ہم نے اس لڑکے سے پیار کیا ہے، ہم اس سے شادی کریں گے، اپنا دھرم بدل لیا اسلام۔ کیا وجہ تھی؟ ان کو دین کی وہ تعلیم نہیں دی گئی تھی جس سے وہ ایمان کی چاشنی کو جانتی کہ ایمان کیا چیز ہے۔ وہ دوسرے کو دھرم بدلنے پر مجبور کر دیتی لیکن اپنا دھرم نہیں بدلتی۔ اگر انہیں دین کی تعلیم ملی ہوئی ہوتی کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، لیکن آج ایک جو ہے سازش چل رہی ہے اور ہماری جو ہے اونچے گھرانے کی لڑکیاں جو ہیں وہ اس میں پھنستی جا رہی ہیں۔ غریب بچے تو اللہ کے کرم سے محفوظ ہیں، وہ اتنا کرتے ہی نہیں ہیں، خلط ملط غریبوں میں پھر بھی دھیان رکھا جاتا ہے اس بات کا، لیکن بڑے بڑے گھرانے کے کروڑ پتی لوگ، لکھپتی لوگ، وہ کہتے ہیں آزاد خیالی کے نام پر ہمیں اپنی بچی، ہماری بچی ہے، کچھ نہیں ہوگا، کرنے دو، اور وہی بچی بعد میں لات مار کے جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، دینی تعلیم سب سے ضروری ہے، چاہے آدھی روٹی کھا لو، سب سے زیادہ ضروری دینی تعلیم ہے۔ آج کے دور میں تو بہت زیادہ کہ ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم کتنی ملنا چاہیے کہ کل کو کوئی کتنا ہی بڑا فتنہ کیوں نہ آئے، کتنا ہی بڑا جو ہے دین پر حملہ کیوں نہ ہو، ہمارا بچہ ایمان کے لحاظ سے بالکل مضبوط ہے، کوئی اسے بہکا نہ پائے، کوئی اسے بھٹکا نہ پائے۔ یہ ہوگا کب؟ جب آپ جو ہے اپنے بچوں کو مدارس میں تعلیم دیں گے، وقت دیں گے، اور مدارس کے مدرسین کی، مسجد کے اماموں کی مدد کریں گے۔ جائز سی بات ہے جب وہ فری ہوں گے ان کا دماغ ایک طرف ہوگا کہ ہاں ہمیں بھرپور پیسہ مل رہا ہے، ہمیں کدلی اور نہیں دیکھنا ہے، ہمیں دکان نہیں کھولنا ہے اپنے گھر کے خرچے کے لیے کہ ہم دکان کھولیں تو اپنا گھر کا خرچہ چلائیں، ہم فلاں کام کریں تو اپنے گھر کا خرچہ چلائیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ہمیں مسجد یا مدرسے سے اتنا مل رہا ہے کہ جس سے ہمارا پورا گھر کا خرچہ چل رہا ہے، تو اب ہم دین کا ہی کام کریں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے کدلی اور جائے گی۔ اور جب ان کا گھر کا خرچہ ہی نہیں چل پا رہا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اور کام کی طرف نگاہ ڈالائیں گے کہ اتنے میں تو ہو ہی نہیں پا رہا ہے ہمارا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف توجہ دو اور اپنے مدارس کی اور اپنی مساجد کی فل امداد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ و رسول کی مدد کرتے۔ وہ ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام کو دیکھو کہ کیسے کیسے انہوں نے پریشانی اٹھا کر جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ وہی سچے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہی لوگ سچے ہیں۔ ایمان و اخلاص میں قتادہ نے فرمایا کہ ان مہاجرین نے گھر اور مال اور کنبے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی محبت میں چھوڑے اور اسلام کو قبول کیا، اور ان تمام شدتوں اور سختیوں کو گوارا کیا جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں پیش آئی۔ ان کی حالتیں یہاں تک پہنچی کہ بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ امیر لوگ تھے یہ سب، لیکن ہجرت کر کے آئے تو یہ عالم ہو گیا کہ فاقوں کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اور جاڑوں میں کپڑا نہ ہونے کے باعث گڑھوں اور غاروں میں گزارا کرتے تھے۔ کپڑا تھا ہی نہیں کہ ٹھنڈ سے بچ سکے، تو غاروں میں چھپ کر رہا کرتے تھے کہ ٹھنڈ نہ لگے۔ آج ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ، پھر بھی ہم ایمان میں اتنے کمزور، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، دنیا کی کوئی دولت نہیں تھی، لیکن ایمان میں بہت مضبوط تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ فقراء مہاجرین اغنیاء سے 40 سال قبل جنت میں جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا یہ فقیر، یہ مہاجرین جو ہیں جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، یہ امیروں سے 40 سال قبل جنت میں چلے جائیں گے۔ 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے گا، وہ لوگ 40 سال جو امیر ہوں گے وہ 40 سال بعد جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا کہ وہی سچے ہیں
اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، یعنی مدینہ والے، یہ تو مہاجروں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اب فرماتا ہے اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر یعنی مدینہ میں اور ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ وہ مدینہ والے انصاری وہ ان مہاجروں کو اپنا دوست رکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے سے ہی یہاں پہ اپنا انتظام کر رکھا ہے، آپ آئیے ہم آپ کو گھر دیں گے، اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے۔ انصاریوں کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں اپنے دلوں میں ان کے کوئی حاجت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کوئی ہمیں ان سے بدلہ ملے گا، یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ہم انہیں گھر دے رہے ہیں تو ہمیں بدلے میں کچھ ملے گا، کوئی حاجت نہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں کہ بس اللہ اس کا رسول خوش ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، کوئی بدلہ نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کوئی یہ اس وقت کے صحابہ اکرام یہ اللہ کے رسول کی صحبت کا اثر تھا۔ آج ہم جنگ میں 2 لوگ جائیں اور جانے کے بعد جب واپس آئیں اور ہم سامان میں سے ایک کو دے دے دوسرے کو نہ دے تو دوسرا کہا بتاؤ امام صاحب نے اسے دے دیا ہمیں نہیں دیا، لیکن اللہ تعریف فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے مہاجروں کو دے دیا تو انصاریوں کے دلوں میں اتنی سی بھی کوئی بات نہیں آئی کہ بتاؤ ہمیں کیوں نہیں دیا انہیں کیوں دے دیا، ان کے دلوں میں کوئی بات نہیں آئی، انہوں نے ترجیح دی خود کہ ہاں صحیح کرا اللہ کے رسول نے۔ یہ ان کے دل اتنے صاف تھے بالکل کہ نہ جو اللہ کے رسول کر رہا ہے وہی صحیح ہے، ہمیں ملے، ہمیں مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ انصاریوں سے انہیں کہا ہی تھا کہ جب فتح مکہ ہوا تو انصاریوں کو یہ فکر ہوئی کہ شاید اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں ہی رہ جائیں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ ہے تو تمام انصاری خوش ہو کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ساری مال و دولت آپ بانٹ دیں اور لوگوں کو، اللہ کا نبی ہمارے ساتھ مدینہ تشریف لے جائے گا، اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ تو ہجرت جب کر کر صحابہ اکرام تشریف لائے تو ہر انصاری نے اپنے کوئی بھی مہمان نوازی میں کسر نہیں رکھی کہ جتنی کہیں انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ پھر بھی جو مہاجر تھے وہ بیچارے غمگین رہتے تھے کہ اپنا مال بھی چھوڑا ہے، اپنی جو ہے اولادیں بھی چھوڑا ہے جو کافر تھی ان سے وہیں رہ گئی، اور رشتہ دار بھی چھوڑا ہے، سب ختم کر کے آئے تو آدمی اداس تو رہے گا ہی، تھوڑا اداس رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سب کو جمع فرمایا اور جمع فرما کر فرمایا کہ تم انصاری اور مہاجرین بھائی بھائی ہو۔ پھر ایک انصاریوں میں سے اٹھایا کہا اٹھو، ایک مہاجرین میں سے اٹھایا دونوں کو بلایا کہا تم دونوں بھائی ہو، پھر ایک انصاری میں سے اٹھایا ایک مہاجرین میں سے اٹھایا کہا تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ اللہ کے رسول کے یہ کہہ دینے سے کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو، وہ بھائی سگے بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ صحابہ اکرام انصاری اپنے گھر لے کر گئے اور لے جا کر گھر کا جتنا سامان تھا سب سامنے رکھ دیا، کہا اب تو آپ میرے بھائی ہو، میرے نبی نے فرمایا ہے تو سب برابر کا بٹے گا، دیکھو ذرا سب برابر کا بٹے گا۔ پورے گھر کا سامان رکھ دیا اور کہا اس میں سے آدھا تمہارا آدھا میرا، یہ گھر آدھا تمہارا آدھا میرا۔ بولو کہاں ہے اب وہ دل، وہ کیا دل تھے ان لوگوں کے۔ تو ایک انصاری تھے حضرت سعد والے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ان کا بھائی بنایا گیا، وہ گھر لے کر آئے اور سب چیز آدھی آدھی کر دی سامنے رکھی، بولے اور سنو میری 2 بیویاں ہیں، ان 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو میں طلاق دے رہا ہوں، آپ اس سے نکاح کرو۔ تو حضرت عبد الرحمن دیکھو، اب مہاجروں کا ذرا دیکھو، مہاجروں کی بھی شان دیکھو۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا کہا کہ یہ مال آدھا آدھا، یہ گھر آدھا آدھا، نکاح کر لو، آپ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے صرف مدینے کے بازار کا رستہ دکھا دو۔ تو مدینے کے بازار کا رستہ دکھایا، آپ نے تھوڑی سی کھجوریں لی
اور کچھ لیا سامان، گھی لیا اور وہاں پر بیچنا شروع کیا۔ اور دوسرے جو مہاجر تھے سب نے، انصاریوں نے ہر طریقے کا مال سامنے تو رکھا، لیکن کسی مہاجر نے قبول نہیں فرمایا، بلکہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر دکھایا، مدینے کے بازار کا راستہ لیا۔ کسی نے کوئی ہجرت کی، جو کسی نے کسی طرح کی تجارت کی، کسی نے کسی طرح کی تجارت کی، اور چند ہی دنوں میں وہ مہاجر اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ یہ انہوں نے بھی کر کے دکھایا کہ نہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ دوسروں کے جو ہے مالوں پر قبضہ کر لیں۔ آپ نے کہا یہ آپ کا بھائی پن تھا، بھائی چارہ تھا، بہت بہت شکریہ، لیکن ہم اپنے پیروں پر کھڑا ہونا جانتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت امیر ہوئے پھر مدینے میں رہ کر، تو یہ شان تھی اس وقت کے لوگوں کی، ان کے دلوں میں نہ کوئی کینہ تھا، نہ بغض تھا، نہ مال و دولت، دنیا کے مال و دولت سے کوئی محبت تھی، بس اللہ و رسول کی رضا چاہتے تھے کہ جو اللہ و رسول کی مرضی ہو ہونا وہی ہے، جو اللہ و رسول کی مرضی ہو کرنا وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بھی قرآن میں فرما رہا ہے، قیامت تک ان کی تعریف ہوتی رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، یعنی کتنی شدید محتاجی کہ نہ ہو، وہ ہمیشہ جو ہے مہاجرین کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ ایک واقعہ اور سن لیجئے، یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھوکا شخص آیا۔ حضور نے ازواج مطہرات کے حجروں پر معلوم کرایا کیا کھانے کی کوئی چیز ہے، معلوم ہوا کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت کا ماحول بھی دیکھیے، سرکار کی کسی بیوی کے یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آج ہمارے یہاں کتنے غلوں سے بھرا ہوا ہے کھانے کے لیے، پھر بھی ہم محتاجی دکھاتے ہیں کہ یار بڑے پریشان ہیں۔ یہ نبی کی دیکھو، نبی کی بیویوں کے گھروں میں پھجوایا سرکار نے، کسی کے یہاں کھانے کو کچھ ہے؟ تو نبی کی جتنی بیویاں کی تھیں کسی کے یہاں کھانے کو کچھ نکلے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں کتنا بھرا ہوا ہے، ابھی ہم کئی دن کام نہیں کریں تب بھی ڈھیروں چاول بھی ہے، آٹا بھی ہے، کھا لیں گے بیٹھ کر۔ وہاں نبی کے یہاں جو مالک و مختار ہیں، جو فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو میرے ساتھ جو ہے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلے، وہ ان کے یہاں پاس کچھ نہیں، کہا کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں نکلا، کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تب حضور نے اصحاب سے فرمایا جو اس شخص کو مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ پھر صحابیوں سے کہا کہ تم میں سے جو اسے مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے اور حضور سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بیوی سے دریافت کیا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے، کچھ نہیں ہے گھر میں، صرف بچوں کے لیے ہے، ہم بھی بھوکے رہیں گے، تھوڑا سا کھانا بچوں کے لیے رہ گیا ہے، وہی کھا سکتے ہیں، کھانا رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا بچوں کو بہلا کر سلا دو۔ اپنے بچے کو کون بھوکا دیکھے گا، دوسرے کو کھلا دے گا؟ یہ صحابہ اکرام کی شان۔ آدمی خود تو بھوکا رہ سکتا ہے بچوں کے کھاتے، لیکن مہمان کو کھلا دے اور بچوں کو بھوکا رکھ دے، میں سوچتا ہوں شاید ہی اس زمانے میں کوئی ملے الا ماشاءاللہ۔ لیکن وہ صحابہ اکرام تھے، تبھی تو ان کی شان عالی ہے۔ کہا بچوں کو سلا دو، بہلا کر سلا دو، جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے اٹھو اور چراغ کو بجھا دو تاکہ وہ اچھی طرح کھا لے۔ اندھیرا کر دو، اندھیرا اس لیے کر دو تاکہ وہ یہ نہ کہہ پائے کہ آپ لوگ بھی کھائیے بیٹھ کے، پھر ہم لوگ بھی بیٹھ جائیں گے تو اتنا سا کھانا ہے کیسے کھا پائیں گے۔ اندھیرا ہوگا وہ سب اکیلے اپنے کھاتا رہے گا، اسے کچھ دکھے گا، تم اسی وقت جب کھانے بیٹھے اسی وقت اندھیرا کر دینا، اچھی طرح کھا لے۔ یہ اس لیے تجویز کی کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے ہیں، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہوگا تو وہ اصرار کرے گا اور کھانا کم ہے، بھوکا رہ جائے گا۔ اس طرح مہمان کو کھلایا اور آپ ان صاحبوں نے بھوکے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات فلاں فلاں لوگوں میں عجیب معاملہ پیش آیا۔
اللہ فرمانا رات فلاں لوگوں میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے۔ اور یہ آیت کریمہ نازل جو سنائی اللہ کے رسول نے کہ اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں، جو اپنے نفس کے، اس نے اپنے نفس کے لیے نہیں کرا، جو کرا اللہ و رسول کے لیے کرا۔ اور یہ توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو جس کو اللہ نے بچا لیا اپنے نفس کے لالچ سے، بے شک وہی کامیاب ہے۔